الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد और यकीनन इंसान को हमने पैदा किया है और हम जानते हैं जो कुछ इसका नफ्स इसको वसवसे डालता है वो भी हम जानते हैं और हम इसकी रगे जान से इसकी शारत से ज्यादा करीब भी हैं और फिर दो लिखने वाले
دائیں بھی اور بائیں بھی وہ لکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی بات یہ زبان سے نکالتا ہے لکھنے والا بالکل تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس امتحان میں مبتلا کیا ہے، وہ بڑا ہی سخت امتحان ہے۔ اور اس امتحان میں کرنے کے کام بھی شامل ہیں اور نہ کرنے کے کام بھی شامل ہیں۔ کہ اللہ کریم نے دین کا مدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رسول کو قرار دے دیا اور فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے وہ لے لو، جس سے منع کرو۔ لہذا وہ سارے کام جو دے دیے گئے وہ کرنے والے، جو منع کر دیے گئے وہ نہ کرنے۔ اور پھر اب انسان کے لمحے لمحے کا امتحان صرف اس بات کا نہیں کہ جس کا لوگوں کو علم ہو، صرف اس کا امتحان نہیں ہے، ان کی وہ باطنی کیفیات جس کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے، اس کا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیدا کرنے والے ہم ہیں، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ اس کے پاس، اس کے دل میں جو وسوسے اٹھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ ظاہری اعمال کو لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور، سینے میں چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کا جو نفس مختلف قسم کے خیالات اس کے دل میں ڈالتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اور کیوں نہ جانے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کی جو شاہ رگ ہے، اس کی جو رگ جان ہے، اس سے بھی زیادہ ہم اس کے قریب ہیں۔ گویا یہ خود اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا ہم اس کو جانتے ہیں۔ کیوں نہ جانے اللہ؟ اس لیے کہ وہ پیدا کرنے والا۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ ایک ایک چیز اس کی بنائی، اس کی فطرت کو بنایا، اس کی سرشت کو بنایا، اس کی مشینری کو بنایا، اس کے دل بنائے، اس کے دماغ کو بنایا، اس کے پھیپھڑے، اس کی ہر چیز اس نے بنائی۔ اس کو معلوم ہے کہ فنکشن کس طرح سے ہوتی ہے، دل کا کام کیا ہے، دماغ کا کام کیا ہے، اور پورا جو جسم کے اندر خون گردش کر رہا ہے وہ کس طرح اس کے جذبات اور کیفیات اور احساسات کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہے، اس وقت اللہ جانتا۔ ہو سکتا ہے کہ میڈیکل سائنس بھی اتنا نہ جانتی ہو اور قیامت تک شاید نہ جان سکے جتنا اللہ جانتا ہے، اور انسان خود اپنے بارے میں اتنا نہ جان سکے جتنا اللہ جانتا ہے۔ لیکن انسان کے اندر جو مشینری چل رہی ہے بنانے والا جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا بنانے والا نہ جانے گا؟ بنانے والے کو تو سب پتا ہے کہ میں نے اس کو کس طرح بنایا ہے، لہذا کس کس جگہ سے کس کس چیز کا امتحان لینا ہے، یہ جو معلوم۔ تو امتحان کا آغاز صرف ظاہری اعمال سے نہیں ہوتا، امتحان کا آغاز دل میں اٹھنے والے جو وسوسے ہیں وہاں سے ہوتا ہے۔ نفس وسوسے اٹھاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وسوسے پیدا کرنا شیطان کا کام بھی ہے اور نفس کا کام بھی ہے۔ تو کچھ خیالات تو وہ ہیں جو آتے ہیں آگے چلے جاتے ہیں، اور یہ بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں جو خیالات غیر ارادی طور پر آئیں اور آ کر چلے جائیں، انسان اس کو جھٹک دے، اتنا مرضی برا خیال ہو انسان اس کو جھٹک دے،
تو اس کا مواخذہ اس سے نہیں ہوتا. خیالات آتے ہیں، آپ ختم ہو. صحابی نے یہ بات پوچھی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا جو کچھ ہمارے دلوں میں خیال آتا ہے کیا اس وقت بھی ہم پکڑے جائیں گے؟ جو ہم سوچیں آتے ہیں، جو خیالات آتے ہیں کیا اس وقت بھی پکڑے جائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں، جب تک آپ اس پر عمل نہ کریں اور جب تک وہ زبان پر نہ لائیں، دل میں رہے، تو پھر کوئی بات نہیں، اس پر کوئی پکڑ نہیں. یہ ان سوچوں کی بات ہے جو غیر ارادی طور پر آتی ہیں اور غیر ارادی طور پر آگے انسان کے دل و دماغ کو قابو کرنے کی کوشش کرتی ہیں. انسان کو جھٹک دیتا ہے، بات ختم ہوتی. نہ زبان پہ لایا، نہ عمل کیا اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں. یہ صرف غیر ارادی بات ہے. اگر ارادی طور پر سوچا، خود عمل کیا، تفکر کا ایک عمل ہے، ایک سوچا خود نفس نے اور سوچ کے اس کو لطف اٹھانے کے لیے سوچا، یا کسی بھی پلاننگ کے لیے سوچا، جو یہ سوچتا ہے پھر اس کو پالتا رہتا ہے اور اس سے لطف بھی اٹھاتا ہے، اس کے ذریعے پلاننگ کرتا ہے اور ارادی طور پر کرتا ہے، اس کے اوپر پکڑ ہے. اس لیے کہ اللہ کریم نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. جس طرح سماعتوں کا امتحان کہ کیا کیا سنا، حالانکہ کان سے کوئی بھی بات نہ ٹکرا سکتی، تو غیر ارادی طور پر کوئی بات کان سے ٹکرائی، آپ نے کان بند کر لیے، توجہ دوسری طرف کر لی، جو غیر ارادی طور پر سماعتوں سے ٹکرائی ہے اس کو کوئی امتحان. اسی طرح غیر ارادی طور پر جو آنکھوں سے ٹکرائی کوئی چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی نگاہ معاف. یہ پہلی نگاہ وہ ہے جو اتفاقی نگاہ ہے، جو ارادی ہو، ارادتاً ڈالی گئی ہو، وہ پہلی بھی معاف نہیں ہے. پہلی میں بھی پکڑ ہے، اگر اس میں ارادہ شامل ہو جائے تو پہلی میں بھی پکڑ ہے. لہذا چاہے پہلی ہو چاہے دوسری ہو، اس کی اگر یہ اس پر پکڑ نہیں ہے جو غیر ارادی طور پر پکڑ گئی، غیر ارادی طور پر کانوں میں بات پڑ گئی، کوئی گناہ نہیں ہے. اس کے بعد اپنے آپ کو سنبھال لیں، سماعتوں کا رخ دوسری طرف کر لیں اور کچھ نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں موسیقی پڑی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کان بند کر لیے تھے، تو اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ کر لو. اسی طرح آنکھوں کی بات اور اسی طرح دل کی بات ہے. اگر کوئی غیر ارادی طور پر کچھ ہوا ہے تو اس کا تو امتحان نہیں، انشاءاللہ اس کو انسان جھٹک دے تو پکڑ نہیں ہو. وگرنہ جو ارادی طور پر نگاہ ڈالی، بھلے پہلی ہو، ارادی طور پر سماعتوں سے کوئی بات ٹکرائی، ذرا سن تو لے بھلا کیا کہتا ہے، ذرا سن تو لے، ارادی طور پر سنا، وہ کسی کی بات کو سنا، چھپ کے سنا، گناہ کی بات کو سنا، سچی بات کو چھپ کے سنا، ٹو لگانے کے لیے سنا، جھوٹ ملانے کے لیے سنا، ہزار باتیں ہو سکتی ہیں، کسی بھی مقصد کے لیے سنا. تو جو ارادتاً سنا، چاہے وہ پہلی سماعت کان سے ٹکرائی، اس کے اوپر گرفت ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. ساری چیزوں کے بارے میں اللہ اکبر. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، تمہارے نفسوں کے اندر جو کچھ ہے جو تم نے باطنی طور پر رکھا ہوا ہے، وہ لوگوں سے چاہے چھپا لو چاہے ظاہر کر لو، جو ارادتاً رکھا ہوا ہے، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ اس کا حساب لازماً کرے. اللہ نے اس کا حساب لینا، لہذا باطن کا معاملہ بھی اللہ سے. اور اللہ فرماتا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، نفس جو کچھ وسوسہ ڈالتے ہیں، جو کچھ ان کی شرارتیں ہوتی ہیں، وہ شرارتیں بھی ہم جانتے ہیں. اللہ جو اندر ہی اندر شرارتیں ہو رہی ہوگی اللہ کو بھی جانتا ہے، اور انسان جو کچھ کر رہا ہے کیوں نہ جانے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی اشارت سے زیادہ قریب. اللہ، اور پھر یہ تو اندرونی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ باطن کو جانتا ہے،
اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اور ایک اللہ نے ظاہر کا نظام بنایا، فرمایا یتلقی المتلقیان، دو لکھنے والے اللہ نے تیار کر کے ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف بٹھایا ہوا، قعید، وہ بیٹھے ہوئے، اور ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ادھر سے کوئی کلمہ زبان سے ادا ہوتا ہے، بھلے اس نے سوچ سمجھ کے ادا کیا ہو، بھلے اس نے نیت سے ادا کیا ہو، بھلے بغیر نیت کے ادا ہوا ہو، بھلے خوشی میں ہو، بھلے غمی میں ہو، بھلے مایوسی میں ہو، بھلے پریشانی میں ہو، بھلے اضطراب میں ہو، بھلے بے چینی میں ہو، اس کی کسی بھی کیفیت کا وہ غماز ہو، زبان سے کوئی کلمہ نکلتا ہے، کلمہ نہیں کوئی ایک لفظ نکلتا ہے، کوئی ایک حرف نکلتا ہے، تو لکھنے والا فوراً تیار بیٹھا ہے اسی وقت، گویا ہر چیز ایسے ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ہمیں تو کیمرے کا اندازہ ہے نا کہ کیمرہ آن ہو تو بس کیمرہ آن ہے تو پکڑا گیا، کیمرہ آن رہ گیا تو بات کر بیٹھا تو وہ تو ریکارڈ ہو گئی، اس کی تصویر بھی ریکارڈ ہو گئی، اس کی آواز بھی ریکارڈ ہو گئی۔ اب کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی ریکارڈ صاف کرنے کا، وہاں سے ڈیلیٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہو، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں۔ وہ ایک دفعہ ریکارڈ میں آ گیا تو آ گیا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب، زبان سے ایک بات نکلتی فوراً نکلی۔ یہ بات کے معاملات ہیں کہ نیت سے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، خوشی سے کہا تھا، غصے سے کہا تھا، یہ جو باہمی معاشرتی معاملات میں خاص سے خوفناک معاملات، طلاق کا معاملہ، جب بھی کبھی طلاق واقع ہوتی ہے اور پھر جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں غصے میں طلاق دی، کبھی کسی نے خوشی سے بھی دی، پیار محبت سے بھی کبھی کسی نے دی کہ مجھے تم پر بہت پیار آ رہا ہے لہٰذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، کبھی کسی نے ایسے بھی کہا، وہ ہوتی غصے سے، غصے سے ہی ہوتی ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ چاہے آپ کسی کو قتل کریں، قتل بھی غصے سے ہی ہوتا ہے۔ انسانی نفسیات جو ہے اللہ نے ایسی بنائی ہے، ایک سٹینڈرڈ بنایا ہے، اس سٹینڈرڈ پہ جب انسان انسانی سطح پہ رہے، وہ انسانی سطح وہی اسلامی سطح ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جو انسان کی کل مولود یولد علی الفطرہ، جس فطرت پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہی فطرت، دین اسلام بھی اسی فطرت کے عین ہوتا ہے۔ لہذا غصہ، خوشی، بے چینی، اضطراب، پریشانی، مایوسی، اس میں انسان کو کیا کچھ کرنا چاہیے، کیا کر سکتا ہے، کب مجبور ہوتا ہے، کب نہیں ہوتا، انسان اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا انسان کو اللہ جانتا ہے۔ وہاں بہانہ نہیں چلے گا، میں تو مجبور تھا، مجھے تو غصہ آ گیا، بھلے آ گیا ہو غصہ، غصے کے بغیر کوئی جرم ہوتا نہیں۔ نفسیاتی کیفیت جب انسانی سطح گرتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ روئے زمین پر جو پہلا قتل ہوا ہے، بندہ مارنا کوئی آسان بات ہے، اور خاص طور پر جب بندہ مرنے کا اور بندے کو مارنے کا تصور بھی موجود نہ ہو۔ یہ تو آج کل کی بات ہے، ہم روز سنتے ہیں اتنے بندے قتل ہو گئے، اتنے مار گئے، اب تو یہ روٹین کا معاملہ لگتا ہے، 8، 10، 15، 20، 100، 50 یہ خبریں آ جائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے بے حس ہو گئے۔ تو ہمارے بچپن ہی کی بات ہے، اب سے یہ گویا 40-50 سال پہلے کی بات کہ دیہات میں کہیں دور دراز کسی گاؤں میں قتل ہو جاتا تھا، اس کی خبر آتی تھی، کچھ بھی نہیں، نہ کسی کو دیکھا، نہ کوئی تصویر، نہ کچھ، قتل کی خبر آتی تھی، کوئی دیہات کے اندر جو ہے وہ افسوس اور مایوسی کی ایک فضا چھا جاتی تھی، سب لوگ اس قدر مغموم ہو جاتے تھے، پوری فضا مغموم ہو جاتی کہ فلاں گاؤں میں، بھلے وہ کئی کلومیٹر دور ہوتا، کئی میل دور، وہاں اس گاؤں میں قتل ہو، پورا علاقہ غم میں مبتلا ہو جاتا تھا کہ قتل ہو گیا ہے۔ اللہ، یہ تو ہمارے اب کی بات ہے، تو کیا خیال ہے جب انسانیت قتل ہوئی نہیں تھی،
جب کوئی انسان کسی انسان نے قتل کیا ہی نہیں تھا، جب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، تب کتنا مشکل ہوگا؟ یہ خبر سن کر برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر قتل کر دینا کتنا مشکل ہوگا؟ تو اللہ نے جو انسانیت کی سطح بنائی ہے وہی اسلام کی سطح ہے۔ اگر انسان کی فطرت ڈیمیج نہ ہوئی ہو، اگر انسان کی فطرت انسانی سطح سے گر کر حیوانی نہ ہوئی، انسان کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ انسان اگر اپنی نارمل حالت میں رہے تو یہ طلاق بھی نہیں دے سکتا، انسان اپنی نارمل حالت میں رہے یہ بدکاری بھی نہیں کر سکتا، انسان اپنی نارمل حالت میں رہے تو یہ وہ سارے جرائم نہیں کر سکتا جن جرائم کو جرائم کہا گیا ہے اور جن کے اوپر پکڑ ہے۔ اور پکڑ اس وقت آتی ہے جب انسان اس حیثیت سے نکلتا ہے۔ پھر یہ قرآن کا بیان سنیے، جب وہ آدم کے دو بیٹوں نے آپس میں ہوا کیا تھا، کوئی مسئلہ تھا، اس پر قربانی کا حکم ہوا، قربانی کرو۔ مسئلہ کیا تھا؟ قرآن میں اس کا بیان نہیں ہوا۔ اس کی تفصیلات مفسرین نے لکھی ہیں اسرائیلی روایات کے مطابق، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کہیں گے یہ بات قربانی کی۔ ایک کی قربانی قبول ہوگی، ایک کی نہیں ہوگی، آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا ہوا تو اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، اس نے کہا تم مجھے قتل کرے گا تو میں تیری طرف ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا، تو قتل کرے گا تو کر لے، سارا گناہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی گناہ تیرے اوپر پڑے اور تیرا بھی گناہ تیرے اوپر پڑے۔ دیکھیں یہ غصے والی بات ہے نا، کہ بندے کو غصہ پہلے چڑھا ہوا ہے، اس کو کہنا کہ تیرا گناہ بھی تیرے اوپر، میرا گناہ بھی تیرے اوپر، اور غصہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی نفسیات ایسی بنائی ہے کہ جب انسان کوئی سچویشن پیدا ہوتی ہے غصے والی، تو غصے کی ایک تہہ کے اوپر دوسری تہہ چڑھتی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر دوسری تہہ چڑھتی، پھر اس کے اوپر دوسری تہہ چڑھتی، کرتے کرتے انسان کا نفس وہ اپنی اصل فطرت سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ جب یہ دور چلا جاتا ہے تو پھر یہ جرم کرنے کے قابل ہوتا ہے، آسانی سے نہیں جرم ہوتا۔ اللہ، آسانی سے جرم ہونا بہت مشکل ہے۔ وہ ایک دفعہ لازمن اشفاق احمد نے کہیں لکھا تھا، کہتا ہے میں بچپن میں کچھا پہن کے بس سے چلا گیا، بچے ہیں بیچارے مختلف طرح کے لباس پہن کے، میں چھوٹا بچہ تھا تو میری ماں نے مجھے کچھا پہنایا، میں نے کچھا پہنا ہوا تھا، اور بچپن میں بوٹ شرٹ پہننا اور کچھا پہننا گھر کا سلا ہوا، جس کو جدید زبان میں نیکر کہہ لیں، کہتا میں پہن کے مسجد چلا گیا تو مولوی صاحب کو بڑا غصہ آیا، تو بدبخت کچھا پہن کے مسجد میں آ گیا، اور مجھے کہتا تو جہنم میں جائے گا۔ کچھا پہن کے میں مسجد چلا گیا تو مجھے مولوی صاحب نے غصے سے کہا تو جہنم میں جائے گا۔ کہتے مجھے بڑا خوف آیا، میں ڈرتا ہوا بھاگتا ہوا گھر آیا، اپنی ماں سے کہا ماں جی آپ نے مجھے کچھا پہنا دیا ہے، اور مولوی صاحب مجھے کہتے تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ، اس پر پھر اشفاق احمد دانشور آتے تھے، انہوں نے اس پر ایک پورا پیراگراف لکھا، کہتے میری ماں نے کہا کہ بیٹا مولوی صاحب غلط کہتے ہیں، جہنم میں جانا اتنا آسان نہیں کہ بندہ کچھا پہنے اور جہنم میں جانا، اتنی آسانی سے جنت میں نہیں جاتا۔ اللہ نے انسان کو جنت کے لیے بنایا اور یہ جنتی ہے۔ جب تک یہ انسان رہے گا، اپنے آپ کو اسی سٹینڈرڈ پہ رکھے گا، بہت زیادہ محنت کرے یا کم محنت کرے، بس اپنے آپ کو بگڑنے نہ دے، اسی سٹینڈرڈ پہ رہے گا تو تھوڑا بہت غلطیاں کوتاہیاں ہوتے ہوتے یہ میرا جنت میں جائے گا۔ اور یہ قرآن کے مطابق ہے، قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، نہ مال کمایا ہو، نہ اولادیں حاصل کی ہو، نہ کوئی کامیابیاں حاصل نہ کی ہو، کچھ نہ کیا ہو، الا من اتى الله بقلب سلیم، جس طرح کا دل بنایا تھا نا اس کو خراب کیے بغیر ویسا ہی لے کے آ جاؤ، بس اتنا تو کام کرو اور کچھ نہ کرو، تم اتنا تو کام کرو۔ اللہ اکبر، لہذا اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، انسان کو اپنی فطرت سے گرنا پڑتا اور پھر کچھ جرائم کرنے پڑتے ہیں۔ جب کوئی جرم انسان سے صادر ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان فطرت میں رہتا ہے، یہ انسان کسی انسان کو تکلیف نہیں دے سکتا، اس کے اندر ایک اللہ نے پیمانہ رکھا ہے
کسی کو دی ہوئی تکلیف کی تکلیف اس کو اپنے آپ کو ہوتی ہے، کسی پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، کسی بچے کو تکلیف ہوتی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، حتیٰ کہ کسی جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس کو اپنے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے پورا نظام ایسا بنایا ہے، لیکن جب فطرت بگڑتی ہے تو پھر یہی تکلیف دینے والا بن جاتا ہے۔ فطرت نہیں بگڑتی تو تکلیف برداشت کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، کسی کی تکلیف دیکھ کے لوگ تڑپ جاتے ہیں، کسی کی آواز سن کے لوگ تڑپ جاتے ہیں، لیکن جب فطرت بگڑ جاتی ہے تو پھر انسان بے حس ہوتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس قدر بے حس ہو جاتا ہے، کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ انسان کسی کو تکلیف پہنچانے کے قابل ہو جاتا ہے، اور یہ ایک دفعہ میں ایک لمحے میں نہیں ہوتا۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ انسان کی جو ایک کیفیت ہے، جو بھی ہو، چاہے وہ غصے کی ہو، چاہے وہ بھوک کی ہو، چاہے وہ اشتہا کی ہو، کوئی ہو، جنسی اشتہا کی ہو، کسی بھی طرح کی جو ایک کیفیت ہے، وہ اگر اس کے اندر حالات میں تبدیلی نہ ہو تو وہ 12 منٹ سے زیادہ نہیں رہتی، 12 سے 14 منٹ رہتی ہے بس۔ اس کا مطلب ہے اگر کسی کو غصہ آیا ہوا ہو تو وہ 12 سے 14 منٹ صبر کر لے تو سارے معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں، اس کے بعد تو وہ کیفیت ختم ہو جائے۔ شدید بھوک لگی ہوئی ہو، انسان نے اس کو برداشت کرنا 12 سے 14 منٹ کرنے، اس کے بعد تبدیلی ہو جائے، احساس ایک دفعہ ختم ہو جائے۔ اللہ حاضر القیاس، ساری کی ساری کیفیات۔ اسی لیے شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہرین نفسیات میں تو منٹوں کی اور کیفیتوں کی تقسیم ہمیں اب بتائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسانی نفسیات کا ماہر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو غصہ آئے وہ آعوذ پڑھے، جس کو غصہ آئے وہ پانی پی لے، جس کو غصہ آئے وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، اور بیٹھا ہے لیٹ جائے، یعنی اپنی کیفیت چینج کر لے۔ کیوں؟ کیا ہوگا؟ اس سے سچویشن ڈیفیوز ہوگی، وہ جو فطرت جو ہے وہ بگاڑ کی طرف چل پڑی تھی، انسان کی سوچوں کے اوپر، انسان کی عقل کے اوپر پردہ پڑنے لگا تھا، آؤز پڑا، سچویشن ڈیفیوز ہوئی۔ اگر پانی پی لیا سچویشن ڈیفیوز ہو گئی، جگہ چینج کر لی سچویشن ڈیفیوز ہو گئی، گویا وہ جو انتہائی کیفیت ہو سکتی تھی وہ نہیں ہوئی۔ یہ اقدامات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کو ڈیفیوز کرنا بڑا ضروری۔ نہ ڈیفیوز ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ایک نے ایک بات کی، دوسرے نے دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چڑھتے بات پتہ کہاں تک پہنچتی۔ پھر انسان اس کیفیت میں پہنچ جاتا ہے کہ انسان دوسرے کو قتل تک کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس کیا کیا وسوسے پیدا کرتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ تو وہاں اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ ایک وقت آیا جب بحث ہوتے ہوتے، آپس میں گفتگو ہوتے ہوتے ایک کیفیت یہاں تک جا پہنچی فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس کے نفس نے اس کو آمادہ کر لیا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر۔ یعنی اس قدر حالات خراب ہوئے کہ وہ اس کی فطرت ڈیمیج ہوئی، وہ انسانی سطح سے گرا، پھر اس کو سوچیں خراب ہوئی، اور غصہ اس انتہا پر کیا پہنچا، اب بات لہو نفس ہو، اس کے نفس نے آمادہ کر لیا قتل اخیہ، تو اپنے بھائی کو قتل تک کر دے۔ یہ نفس نے آمادہ، نفس کی کیفیت بگڑ گیا، اور اس وسوسے کو اللہ خوب جانتا ہے، نفس کیسے آمادہ کرتا ہے اللہ خوب جانتا ہے، یہ بات نہیں کہتی ہے کو اللہ، اس کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت، اس کو ختم کرنے کی ضرورت۔ اور قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جب نفس نے اس کو بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا تو اس نے قتل کر دیا، فَقَتَلَهُ، پھر اس کو قتل کر دیا، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس کو جو چیز آمادہ کرتی ہے قتل پر، جو چیز آمادہ کرتی ہے برائی پر، ان کیفیتوں میں مبتلا ہونے سے بچانا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا بدکاری نہ کرو، بلکہ فرمایا
ولا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ جو چیزیں بدکاری کے قریب لے جانے والی ہیں، وہ کون کون سی چیزیں بدکاری کے قریب لے جانے والی ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل بتائی۔ آپ نے فرمایا تم سمجھتے ہو کہ شرمگاہ کے ساتھ بدکاری کرتی ہے، صرف یہ بدکاری نہیں ہوتی، انسان کی آنکھیں بدکاری کرتی ہیں۔ سب سے پہلی بدکاری وہ ہوگی انسان کی نگاہ کرتی، پھر اس کے بعد انسان کی زبان بدکاری کرتی، انسان کے کان بدکاری کرتے، انسان کے ہاتھ بدکاری کرتے، انسان کے قدم بدکاری کرتے۔ گویا ساری بدکاری تو ہو چکی ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرمگاہ تو اس ہو چکنے والی بدکاری کی یا تصدیق کرتی ہے یا تردید کرتی ہے، وہ تو بالکل آخری مرحلہ، سارے مراحل تو پہلے طے ہو چکے ہوتے، لہذا اس کیفیت میں جانے سے بنا، قریب بھی نہ جاؤ، کہیں فطرت بگڑ نہ جائے، فطرت ڈیمیج نہ ہو جائے۔ فرمایا شیطان لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان بھی قدم بقدم لے کے جاتا ہے، اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جاتا ہے۔ پہلے سٹیپ پہ سوچنا ضروری ہے، ذرا سی طبیعت بگڑ رہی ہو، ذرا سا خیال غلط ہو رہا ہو، ذرا سی سوچیں غلط ہو رہی ہو، اسی وقت تعوذ پڑھ کے سوچوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنے عمل کو بھی ٹھیک۔ لہذا امتحان کا آغاز ظاہری اعضاء و جوارح سے نہیں، انسان کے ان کیفیتوں سے بھی ہوتا ہے جو اس کے باطن میں ہے۔ امتحان کا آغاز تو وہاں سے ہوتا ہے۔ رہ گئی وہ بات جو انسان زبان سے نکال لیتا، وہ کسی بھی کیفیت میں نکلی ہو، کیفیت کا بہانہ نہیں چلے گا، مجبور تھا کہ نہیں تھا، وہ خالق جانتا ہے، لکھنے والا نہیں جانتا۔ لکھنے والے نے تو لکھ لینا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے، اس نے کسی کو گالی دی ہے، اس نے زبان سے غلط کلمہ نکالا، بلکہ اچھا کلمہ ہو یا برا کلمہ ہو زبان سے نکلتا ہے، لکھنے والا فوراً لکھ لیتا ہے، اس کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں، اس نے غصے میں کہا، اس نے خوشی میں کہا، اس نے مایوسی میں کہا، اس نے بے چینی میں کہا، یہ بیچارہ مجبور تھا کہ نہیں تھا، وہ امتحان کرنے والا جانتا ہے اس کی تو ڈیوٹی ہے لکھ لینے، اور اس نے فوراً لکھ لینا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا وہ مالک کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمہ، انسان کی زبان سے بعض اوقات ایک لفظ نکلتا، ایک کلمہ نکلتا، کلمہ کون سا ہے؟ من رضوان اللہ، وہ اللہ کی خوشنودی کا کلمہ ہے، اللہ کو خوش کر دینے والا کلمہ ہے، زبان سے نکلا، لا یلقی لہا بالا، کہنے والے کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کہا، ایسے ہی بے دھیانی میں کہہ دیا، لاپرواہی میں بات زبان پہ لیا، لیکن کلمہ ایسا تھا جو اللہ کو خوش کر دینے والا کلمہ، لکھنے والے نے تو لکھ لیا فوراً، اس کی تو ڈیوٹی یہ ہے کہ تو نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے کس کیفیت میں کہا ہے، کہ یہ مجبور تھا کہ نہیں تھا، اس کا اجر کیا دینا ہے کیا نہیں دینا وہ اللہ نے دینا ہے، اس نے لکھنے والے نے فوراً لکھ لینا، ریکارڈ ہو گیا۔ فرمایا کہ وہ اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے، یرفعہ اللہ بہا درجات، اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے اسے کلمے کی وجہ سے، اس کو پرواہ بھی نہیں کہ میں نے کیا کہا، بس زبان سے بات نکلی، بھلے غصے میں نکلی ہو، بھلے پریشانی میں نکلی ہو، بھلے ایسے گپ شپ میں نکلی ہو، زبان سے بات نکلی، فوراً اللہ کے دربار میں پہنچی، اس کا رزلٹ نکل آیا، فرمایا اللہ اس کے ذریعے اس کے درجات بلند کر دیتا۔ اور اسی طرح بعض اوقات انسان ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ، کہ انسان ایک ایسے کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہو، اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا کلمہ، لا یلقی لہا بالا، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، موج ہی موج میں اس نے زبان سے بکواس کر دی ہوتی ہے، بعض اوقات گپ شپ کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات غصے میں ہوتا ہے، بعض اوقات خوشی میں موج میں بیٹھا ہوتا ہے،
اس کو لا یلقی لہا بالا، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوئی کہ میرے منہ سے کیا نکلا کیا نہیں نکلا، وہ لکھا، اللہ کے پاس پہنچا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہوی بہا فی جہنم، اللہ اسے ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جہنم میں بھیج دے۔ کس قدر مشکل امتحان، کس قدر مشکل۔ دل کے وسوسوں سے امتحان کا آغاز ہوتا ہے اور پھر وہ پہنچتا ہے زبان تک۔ دل مرکز ہے لیکن زبان یہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہے، اس قدر ذمہ دار ہے۔ وقت ہو گیا، میں انشاءاللہ اگلے جمعے یہاں سے آغاز کر کے میں عرض کروں گا کہ دل مرکز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پایا، الا ان فی الجسد مضغہ، کہ انسان کے جسم کے اندر ایک مضغہ ہے، وہ صحیح ہو جائے گوشت کا لوتھڑا، وہ صحیح ہو جائے سارا جسم صحیح ہو جائے، وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جائے۔ تو دوسری حدیث میں اور وہاں فرمایا الا وہی القلب، اور یہ انسان کا دل۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے، یہ بخاری کی حدیث، انسان صبح کرتا ہے، اذا اصبح ابن آدم، جب انسان صبح کرتا ہے، ان الاعضاء کلھا، سارے کے سارے اعضاء وہ زبان کی منتیں کرتے ہیں، تکفر اللسان، یعنی زبان بھی ایک عضو ہے، سارے اعضاء وہ منتیں ترلے کر رہے ہوتے ہیں زبان کے، تکفر اللسان، اس کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہتے ہیں اتق اللہ فینا، زبان کو باقی اعضاء کہتے ہیں ہمارے بارے میں تو اللہ سے ڈرتی ہے نا، ان استقمت استقمنا وان وجدت وجدنا، تو صحیح ہو گئی تو ہم سارے صحیح ہو جائیں گے، تو غلط ہو گئی تو ہم سارے غلط ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے سارا دارومدار زبان پر ہے، اس حدیث کے مطابق سارا دارومدار دل پر ہے، تو اس کا مطلب ہے دل اور زبان کا کوئی ڈائریکٹ تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ساری ترتیبات اور ساری جو آپ کی تعلیمات اس کو سمجھنے، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ موضوع جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچا مسلمان بننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا